अली रज़ा से पैसे लेने हैं। वो इस मद में लेने हैं कि मेरे पास थी पहले एक अप्लाइड फॉर प्राडो। फ़रोख्त इसने की है 2000 तकरीबन 17 में निम्मे शाह बंदे को। मेरी रकम है तकरीबन 43 लाख को 90,000 के राउंड अबाउट। इसको मैडम नरगिस के ड्रामे में 35 लाख रुपए एक प्रॉफिट कमा के दी। अली रज़ा साहब ना दिए, ये दुनिया भी सुन रही है, कुर्बान साहब भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर मुझसे पहले आपकी डेथ हो गई तो मैं किसी को आपका जनाजा पढ़ने नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं होंगे। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो आपके अपनों में, आपके भाई ने, आपके कजन ने पैसे खाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टेज प्रोड्यूसर आशिक हुसैन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने ही कुलीग प्रोड्यूसर अली रज़ा के ख़िलाफ़ थाना में एक दरख्वास्त दे दी है FIR के लिए कि उनके साथ लाखों रुपए का मुबैना तौर पर फ्रॉड कर लिया गया है। वो FIR उन्होंने क्यों दी, कितने पैसों का असल में फ्रॉड किया गया, हक़ाइक़ क्या हैं, क्या उन पैसों का कोई गवाह है या नहीं है, कैसे अली रज़ा प्रोड्यूसर ने उनसे पैसे लिए, क्या एक ही किस्त में उन्होंने सारे पैसे लिए या फिर वक्फे वक्फे से उनसे पैसे हथियाए गए। तमाम तफसीलात उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस FIR में कितनी हकीकत है, क्योंकि थानों में अक्सर FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी जाती हैं लेकिन बाद में मामला सुलह पर ख़त्म हो जाता है और उसकी हकीकत के साथ मामले का ताल्लुक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम आशिक हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाईजान? जी, मैंने हकीकत में दरख्वास्त दी है, मैंने अली रज़ा से पैसे लेने हैं। वो इस मद में लेने हैं कि मेरे पास थी पहले एक अप्लाइड फॉर प्राडो। तो इसी थिएटर शालीमार में ड्रामा लगा हुआ था, हम भी ड्रामे में काम कर रहे थे। तो मैडम नरगिस साहिबा भी इसी ड्रामे में थी। तो अली रज़ा के साथ बहुत पहले से मतलब हमारी जान पहचान है, दोस्त है, भाई है। ठीक है, उसने कहा जी मैंने ना मेरे मुर्शिद आए हैं पीर जामरा शरीफ वाले, आप ऐसे करें मुझे ज़रा गाड़ी की चाबी दें। ठीक है, मैं उनके साथ जाऊंगा, उनकी गाड़ी हैवी है, मेरे वाली गाड़ी जो है ना वो हैवी नहीं, आप ना इसको रख लो। उसके पास थी एक प्राडो ना 2001 मॉडल की। वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आप ले जाओ। वो उस दिन लेके गया है, फिर उसने वापस गाड़ी नहीं दी। मैं उससे बार ये बार कब का वाकया, कितने अरसा पहले का वाकया? 2015 के लास्ट का वाकया है, इसी शालीमार थिएटर पे जब मैडम नरगिस ने काम किया था फर्स्ट टाइम, ये तब का वाकया है। तो वो गाड़ी लेके गया है, वो गाड़ी चलाता रहा, मैं उसे बार बार डिमांड करता रहूँ, मैं कहा अली रज़ा भाई मेरी गाड़ी मुझे दे दो, मैं मुझे काम है, सारी बात है, मेरी गाड़ी है। नहीं आशिक भाई रख लो, फिर कर लेते हैं ना, ज़रा ठहर जाए, मैंने पीरों के साथ उधर पिंडी जाना है, फिर उधर जाना है, आपको पता है मेरी गाड़ी ऐसी नहीं। मैं कही भैया आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसको पकड़ो जिधर मर्जी रखो। और कुछ दिन बाद ना ये ड्रामा ख़त्म हुआ है, तो कुछ दिन बाद फिर ये घर आ गया, कहता जी गाड़ी मुझे मुल दे दो। मैंने कहा अली रज़ा मैंने गाड़ी बेचनी नहीं है, आप ऐसा करो मेरी गाड़ी वापस कर दो, नहीं दे दो। ये मुझे ना गाड़ी के अंदर बिठा के मुख्तलिफ शोरूमों पे गया, ऐसी गाड़ी ढूंढे, कोई कोई से मांगे 75 लाख, कोई मांगे कुछ 70 लाख, कोई मांगे 72 लाख। इसने कहा जी ये गाड़ी मैंने बेचनी है। किसी ने कहा जी हम 68 लाख देते हैं, किसी ने कहा जी हम 64 लाख देते आप वाली गाड़ी हैं। का? मेरी वाली गाड़ी और है, आप साथ मौजूद मैं हैं? साथ मौजूद हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा ये इससे मैंने अली रज़ा से पूछा, मैंने कहा अली रज़ा क्या बात है? कहता है यार वो अपनी नरगिस ने गाड़ी ली है ना, वो 75,50,000 की उसने गाड़ी ली है। मैं ये सोच रहा हूँ ये गाड़ी कितने की, ये तो उससे कहीं अच्छी चलती है। मैं कहा भाई ठीक है, आपको समझ आ गई है, मैं जब बेचना ही नहीं चाहता तुम आपका और मेरा इशू क्या? कहता नहीं 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 मैं तो वैसे ही आया हूँ। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके मुझे ड्रॉप करके ना गाड़ी में, मैंने कहा छोड़ दो भाई अपनी ले जाओ। नहीं यार ज़रा सब्र करो 2-4 दिन, ज़रा मैंने उधर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी के बेटे की थी या बेटी की थी शादी है, मरियम नवाज साहबा की। ये फिर उसी गाड़ी पे उधर भी गए हैं ये, उधर अभी तक एंट्री हो गई। और साथ में मेरे पास एक क्रूज़र थी वाइट कलर की, वो भी लेके गया ये। ठीक है, ये जी शादी पे जाना है उस वक्त, सॉरी ये मुल्तान से ड्रामा करके आ रहे थे, जब ये वही शादी पे गए, मैडम नरगिस उस वक्त वही डोगर के पास मुल्तान में काम कर रही थी, तब ये वापस आ रहे थे।
یہ خیر گاڑی اس نے مجھے نہ دی، اور کچھ دنوں کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، علی رضا سے، آپ کی گاڑی کا علی میری رضا سے ایکسیڈنٹ ہو ایکسیڈنٹ گیا؟ ہو گیا جناح کیمپس پہ، جناح میڈیکل، سوری جو جناح ہاسپٹل۔ ہاسپٹل ہے نا، اس کے پیچھے کھمبے کے اندر گاڑی لگی، جب لگی یہ آ کے کہیں میڈم نرگس کے گھر سو گیا، ٹھیک ہے، ادھر سے مجھے لوگوں نے فون کیا بھی آپ کی تو گاڑی لگی پڑی ہے، اپلائیڈ فائر ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا اللہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ گاڑی کے اندر کافی سارے لوگوں نے لگوایا ہوا ہے، میں نے بھی لگوایا تھا، کسی دوستوں نے پہچان لی، مجھے فون کیا، میں اس کو فون کیا، اس کو کہا ہاں بھائی صبح میری گاڑی لگ گئی ہے، اسپیئر پارٹ گاڑی لینے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے بعد ورک شاپ پہ کھڑی کر دی، فروخت اس نے کب کی؟ فروخت اس نے کی ہے 2000 تقریباً 17 میں، نمے شاہ بندے کو۔ فراڈ ہو گیا، گاڑیاں لے گیا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، ٹوٹل پیسوں کا کتنے کا آپ کا نقصان ہوا؟ بالآخر آپ کو کوئی گاڑی واپس ملی یا نہیں ملی؟ جو اور ملا میں اگر وہ آپ کو بتا جی جی دیتا جی ہوں، ٹھیک ہے، 18 لاکھ کی میری دوسری تھی، پراڈو تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے فروخ ڈوگر جو فوت ہو گیا اس کے ذریعے میسج کیا، باجی کے پاس ہے، آپ میری بہن ہو، یہ گاڑی میں مجھے یہ جو ایکسیڈنٹ ہوئی ہے میں ٹھیک کروا رہا ہوں، یہ میری ہی ہے، ٹھیک ہے، میں ان کے 15 دن میں پیسے واپس کروں گا، ٹھیک ہے 15 دن میں پیسے واپس کروں گا۔ وہ 15 دن گزر گئے، یہ میں نے اسے پیسوں کا مطالبہ کیا تو کسی اور کا چیک جو کہ ورک شاپ والے کا ہی چیک تھا وہ میرے پاس لے آتا ہے۔ میں نے کہا یار علی رضا یہ تو تمہارا چیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہتا نہیں آپ کیش کراؤ، آپ اس کو رکھو، آپ دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا میں تو ایسے نہیں کرتا۔ مختصراً عاشق حسین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ اب فراڈ ہو چکا ہے، اب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا؟ مجھے یہ تقریباً 2017 میں ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ جب میں نے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی شروع کی نا، اس 2017 میں آپ کو معلوم ہوا کہ فراڈ ہو چکا ہے، آپ کے پاس سے 11,20,000 ایک جا چکا ہے اور 68,50,000 کی پراڈو جا چکی ہے، گاڑیاں آپ کی جا اور چکی ہیں۔ 5,70,000 روپے ایک جا چکا ہے جو کہ دستی کیش میں تھا، جس کا بنٹی میک اپ مین آرٹسٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کا گواہ ہے، وہ گیا اور پھر، آپ 2022 میں ان پیسوں کا مطالبہ کریں جو تقریباً 1 کروڑ روپے کے قریب ہے رقم۔ کیونکہ یہ بہت دیر بیمار رہا، اس نے فیلڈ چھوڑ دی، اس کے بعد یہ اسلام آباد میں رہا ہے، اس کا کوئی نمبر آف آن نہیں تھا، آف تھے، پھر کچھ دوستوں کو راؤ یاسر کو ڈالا بیچ میں، اسلام آباد میں کیوں رہا یہ ادھر اس کی شادی ہوئی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو بیچ میں ڈالا، بیچ میں ڈالنے کے بعد 11 لاکھ روپے راؤ یاسر خان نے لے کے دیا، 5 لاکھ اس نے پھر ایک دفعہ واپس کیا، اور 25 لاکھ اس نے مجھے پہلے واپس کیا تھا، 25 لاکھ بائی ہینڈ شاپر میں لا کے مجھے دیا۔ اب آپ کی باقی رقم اس کی طرف کتنی رہتی؟ میری رقم ہے تقریباً 43,90,000 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی کبھی اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں دیتا نہیں ہوں، لیکن پیسے دے نہیں رہا، وہ پتہ کرتا ہے ادھر ہیں ادھر ہیں کہیں سے آتے ہیں، اور مجھے اوپر سے کہتا ہے آپ اپنے پیسے اور دو تاکہ میں ڈرامہ کوئی لگاؤں، تاکہ میں انویسٹمنٹ کروں، آپ کو میں اس سے زیادہ دوں۔ میں نے کہا علی رضا بھائی، تو اب آپ کو 5 سال بعد یاد آیا کہ آپ کو اپلیکیشن تھانے میں دینی چاہیے FIR کے لیے؟ جی مجھے بہت پہلے سے اس کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ گیا، یہ ہاسپٹل میں داخل تھا، علی رضا صاحب ہاسپٹل میں داخل تھے، ایک دفعہ گئے ہیں مانگنے، رات کو میڈم نہید خانم صاحبہ اللہ ان کو جنت و فردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ فوت ہو گئیں۔ اگلی دفعہ پھر پلان کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو پتہ چلا علی رضا صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ گھر آیا ہے علی رضا، ادھر آ کے بولا ہے کہ یار ہم میرے ساتھ اتنے مصاحب ہو گئے کہ دنیا میں میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھڑا، میں مر گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ پھر میں اس کے ڈراموں پہ جا کے بیٹھا، ٹھیک ہے، اس کو میڈم نرگس کے ڈرامے میں 35 لاکھ روپے ایک پروفٹ کما کے دی، پھر فیصلہ آباد اس نے مجھے بھیجا، میں نے 11 لاکھ روپے وہاں سے پروفٹ کما کے آپ کو دی، پیسے پھر نہیں ملے؟ پھر نہیں ملے۔ میں نے کبھی اس سے پوچھئے گا زندگی میں حلفاً یہ مجھے کہہ دے بھی میں نے کبھی کچھ مانگا ہو، میں نے ایسے ہی ڈرامے کیے جیسے اپنے مطلب ذاتی بذات خود کرتا ہوں۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں حکومت سے اور اس سے بھی التجا کرتا ہوں بھائی میرے پیسے دے دے،
اگر میرے پیسے آپ نے علی رضا صاحب نہ دیے، یہ دنیا بھی سن رہی ہے، قربان صاحب بھی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر مجھ سے پہلے آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو میں کسی کو آپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دوں گا جب تک میرے پیسے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ آپ کے اپنوں میں، آپ کے بھائی نے، آپ کے کزن نے پیسے کھائے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کھائے۔ مجھ پہ آپ کبھی بھی زندگی میں نہیں کہہ سکتے، لیکن میں آپ کا جنازہ نہیں کسی کو پڑھنے دوں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ جتنا میں پریشانی حالت میں نے اپنا وقت گزارا نا، کاروبار، بزنس، سب کچھ تباہ کیا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ اگر میں یہاں پہ آپ کو، میں اسی دنیا میں پیسے علی رضا صاحب آپ سے لوں گا میں۔ پوری امید ہے آپ کو کہ قانونی جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ نے FIR کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے؟ جی مجھے بہت زیادہ امید ہے، میرے پاس لاتعداد گواہ لوگ، ہم مختلف طریقوں سے اس کے گھر جاتے رہے ہیں، اس کی منترلہ بھی کیا ہے، دوستوں کے ذریعے بھی، ویسے بھی اس کے گھر جا کے بیٹھے بھی رہے ہیں، کئی دن ہم نے گزارے ہیں وہاں پہ، آج چلے گئے، کل چلے گئے، پرسوں چلے گئے، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جی، آپ نے پروڈیوسر عاشق حسین کی گفتگو سنی، جن کا یہ کہنا ہے کہ علی رضا نے انہیں ایک گاڑی بھی دی جو بعد میں ان کو خود بھگتنا پڑی، یعنی کہ وہ گاڑی 2 نمبر نکلی، وہ چوری کی گاڑی نکلی، جس کے بدلے ان کے اوپر FIR درج ہو گئی۔ لیکن جو پیسے علی رضا پروڈیوسر نے عاشق حسین سٹیج پروڈیوسر کو دینے تھے، وہ تاحال انہوں نے نہیں دیے۔ 43,90,000 کے قریب رقم ہے جو ابھی باقی رہتی ہے۔ تو جب تک ان کا یہی کہنا ہے کہ علی رضا ان کو ان کی رقم واپس نہیں کرتے، یہ انہیں کسی صورت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔